السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ضروری اور بنیادی اور بیسک بات کی جانب آپ کی توجہ دلانی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے وطنی بھائی غیر مسلموں غیر ایمان والوں کا ایک تہوار جس کا نام دیپاولی یا دیوالی ہے وہ سر پر ہے۔ دیپاولی اور دیوالی کے تعلق سے جب یہ تہوار آتا ہے اور جب یہ ان کا خوشی کا موقع آتا ہے تو آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں اور مسلم گھرانوں میں ایک بات دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جس دن دیوالی ہوتی ہے یا دیپاولی ہوتی ہے اس دن تمام مسلم گھرانوں میں، پتہ نہیں آپ یہ ویڈیو ہماری کہاں سے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے یہاں تو ہمارے یہاں اکثر یہ ہو رہا ہے، یہاں کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کے یہاں بھی ہو رہا ہے تو آپ خود بھی اس کو سمجھ لیجئے اور اس غلط عمل سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ جس دن دیوالی ہوتی ہے، دیوالی کے دن اکثر مسلم گھروں میں جان بوجھ کر کے بالقصد مچھلی بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے یہاں مچھلی پکائی جاتی ہے۔ مجھے بہت دن سے اس کا تجربہ بھی ہو رہا ہے اور کئی لوگوں نے تذکرہ بھی کیا ہے۔ وہ مچھلی بناتے ہیں جس دن دیوالی ہوتی ہے اور مچھلی بنانے کے بعد اس کے کانٹے جو ہوتے ہیں وہ کانٹے اپنی چھت پر لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے لوجک غور کرنے سے اور معلوم کرنے سے، تحقیق اور تفتیش سے جو سمجھ میں آیا، دلیل اور وجہ اس کی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ دیوالی کے موقع پر بھوت پریت، جادو، سحر وغیرہ اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں، تو اس کے اثرات سے بچنے کے لیے، سحر وغیرہ کے اثرات سے بچنے کے لیے، جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے لوگ مچھلی کے کانٹوں پر اوپر ڈال دیتے ہیں، اور عقیدہ یہ بنا رکھا ہے کہ جس گھر میں اس دن مچھلی ہوگی یا جس کی چھت پر اس دن مچھلی کے کانٹے ہوں گے اس گھر میں جادو، سحر، بھوت پریت، بری ہوائیں اور جو نام لوگوں میں مشہور ہیں وہ اس گھر کے رہنے والوں پر یا اس گھر پر اٹیک نہیں کریں گے، اس گھر کے رہنے والوں پر ان جادو، بھوت پریت، سحر وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ سوچ اور یہ عقیدہ بالکل اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل تعلیمات کے اپوزٹ ہے۔ آپ نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں فرمائی کہ جادو یا بھوت پریت کے یا اسی طریقے پر سحر وغیرہ کے اثرات مچھلی یا مچھلی کے کانٹوں سے بھاگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے درمیان اس طریقے کی بات آ جاتی ہے اور پھر ہم اس کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کہ پھر ہم زمین سے ہٹ جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ پھر نہیں ہٹتا ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ سحر، جادو اور اسی طریقے پر جنات میں شرری مخلوق ہیں جو انسان کو پر ہوتے بھی ہیں اور انسان کو اذیت اور تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں وہ بھی سحر اور جادو سے محفوظ نہیں رہے اور آپ کے اوپر بھی جادو اور سحر کے اثرات ہوئے ہیں، لیکن اس کی تلافی کے لیے اور اس کے علاج کے لیے کہیں یہ مچھلی والا پھنڈا مجھے تو نہیں ملا ہے۔ احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حضور پر جب سحر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 2 سورتیں نازل کی جن کا نام معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کا اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا اور آپ نے پڑھا اور آپ کے پڑھنے کی برکت سے پھر اس کے اثرات زائل ہو گئے۔ اگر ہم اپنے ذہن میں یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ جس گھر میں مچھلی ہوگی اس میں سحر جادو کے اثرات نہیں ہوں گے، یا اسی طریقے پر جس گھر کی چھت پر مچھلی کے کانٹے ہوں گے اس گھر میں سحر اور جادو کے اثرات یا کوئی شرری مخلوق آپ کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچا سکے گی،
تو یہ بڑے خطرے کی چیز ہے، اس کو شرک کے قریب قریب یہ چیز ہے، یہ تو گویا اللہ کی خدائی سے ٹکرانا ہوا۔ یہ تو یہ سمجھنا ہوا کہ دیکھیے مچھلی کے کانٹے کی وجہ سے آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ نہیں رکھنا چاہتا، مچھلی کے کانٹے آپ کو محفوظ رکھ لیں گے۔ یہ شرک تک لے جانے والی بات ہے، اس لیے اس طریقے کی کوئی بھی حرکت نہ کریں، کوئی بالالتزام ضروری سمجھ کر کے، لازم سمجھ کر کے اس دن مچھلی بھی نہ بنائیں، اور اگر ذہن میں یہ عقیدہ بن گیا ہے پھر تو بالکل ہی نہ بنائیں، اور کسی دن بنا لیں۔ مچھلی اس دن بھی کھانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ ذہن میں ایک عقیدہ پل گیا ہے، غلط بات بیٹھ گئی ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ اس عمل کا قطعاً بائیک آؤٹ کریں، جبھی وہ عقیدہ درست ہوگا، ورنہ وہ بات ذہن اور دماغ میں اور پکی ہوتی چلی جائے گی اور پختہ ہوتی چلی جائے گی، اور پھر وہ ایک دن عقیدے کی درجے کی بن جائے گی جو بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال کریں، اور اپنی آپ کی یا گھر کی حفاظت کے لیے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، صبح شام کی دعائیں، سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طریقے کی صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی آپ کو نہیں لاحق ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات سمجھانے میں آپ کو کامیاب ہو گیا ہوں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔